یہ شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، وہاں حدیث پڑھایا کرتے تھے. جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اس حدیث پہ جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے راس کے اوپر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے، تو طلباء نے بیچ میں سے پوچھا کہ استاد محترم آج کے دور میں کون ہے، آج کے دور میں کون ہے؟ تو کہا جانے لگے کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا. تو اکثر اولیاء کرام اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہ ابو علی سینا کا طریقہ کار یہی تھا، اور یہ بڑے بڑے جتنے ہمارے جید عالم دین ہیں ان کا طریقہ یہی ہے. جب بھی کوئی پرابلم ہو، دین کی ہے یا دنیا کی ہے، حل نہیں ہو رہی نا، تہجد میں اٹھو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل وضو کے پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ تہجد پڑھو. تہجد جب پڑھ چکو تو اب اللہ سے کہو اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو وہ پھر حل ہوگا. یہ آپ کی پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنے پاورفل ہو. تو جتنے آپ پاورفل ہو اتنی جلدی جواب واپس آ جائے گا. تو تہجد کے وقت آپ نے سوال کیا کہ اب کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ اس وقت شیخ وجیہ الدین ہے. ہائے ہائے، تو شیخ علی متقی نے پھر مدینہ میں پڑھانا چھوڑا اور آپ احمد آباد میں آ گئے. اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ تلاش کرتے 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 کہ وجیہ الدین کون ہیں، تو آپ یہاں آ گئے. اب یہاں ذرا سمجھ لیجئے، مجدد، یہ جو مجدد ہوتا ہے، میرے مرشد نے کمال کی تقریر کر دی ہے. اب مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ شاید نہ سنی ہو انہوں نے. مجدد جو ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے تو جس سنن پر توجہ دیجئے، جس سنت پر یا اسلام کے جس چیز کے اوپر زوال آ جائے، زوال سے مراد اس چیز کا زوال نہیں ہے، لوگوں کی ذہنیت سے جب وہ اتر جاتی ہے، لوگوں کے معاشرے میں جب اتر جاتی ہے، تو اس چیز کو پھر سے ان کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس معاشرے کے اندر وہ سنت ہو یا اسلام کا کوئی عمل ہو، اس کو پھر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے. اب جو مجدد ہوتے ہیں وہ مجدد کبھی ایک چیز کو اجاگر کرے گا، کوئی مجدد ہوگا جو 2 چیزوں کو اجاگر کرے گا، کوئی ہوگا جو 3 چیزوں کو اجاگر کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں، اور ان کا نام محی الدین عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے. تو مجدد جو ہوتا ہے یہ جب بھی کوئی چیز، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 100 سال پورے ہی ہوں گے، نہیں، جب بھی کوئی چیز نیچے ہو رہی ہوگی تو اس چیز کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے. تو وہ بندہ پھر، اب دیکھیے مجدد جو ہیں ان کی لسٹ ہر ایک کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے. مجدد کی لسٹ جب آپ پڑھیں گے تو ایک اب اورنگزیب عالمگیر کا نام بھی آئے گا، مغل بادشاہ جو تھا نا، اس کا نام بھی مجدد میں آتا ہے. اب مجھے بتاؤ اس مجدد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنی تفسیریں لکھی ہیں؟ کوئی نہیں، نہ تفسیر لکھی نہ کتابیں لکھی. تو مجدد کہے کہ ہوئے 500 علماء کو اکٹھا کر کے 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری لکھوایا. ایک کام یہ کیا. دوسرا کام انہوں نے اپنی لائف میں یہ کیا کہ جو تصوف اسلام کا تھا، یوگیوں اور سنیاسیوں کی چیزیں داخل ہو رہی تھی، تو اسلام کے تصوف کو بالکل خالص کر دیا اورنگزیب نے. تو یہ کام کیا، کام کسی نے کیا اور مجدد اورنگزیب عالمگیر بن گئے. تو اب یہاں انہوں نے ایک کام کیا، تو بعض اوقات ایک سنت. تو مجدد کے لیے ایک چیز تو بہرحال یہ شرط ہے کہ جتنے آج تک مجدد آئے ہیں سب کی شکل سے نبی کا عشق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو وہ شریعت کے بالکل وہ پابند ہوتے ہیں، وہ شریعت کے الٹ کوئی کام نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے، یہ اس کی پہلی شرط ہوتی. تو مجدد آپ کو بنایا شیخ وجیہ الدین گجراتی. تو شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ سے اس مجدد کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور احمد آباد خانپور میں آپ کی ملاقات ہوگی اور یہیں رہ گئے. تو اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے مل چکا ہوں، تو شیخ علی متقی باوجود اس بات کے کہ حدیث کے عالم ہیں، مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں، آپ نے ایک بات بھی دوسری نہ بولی، آپ واپس چلے گئے. تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ سید وجیہ الدین علوی شتاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا. تو شیخ علی متقی نے شیخ وجیہ الدین کو مجدد کہا ہے. تو مجدد ہمیشہ دوسرا بندہ مجدد کو کہتا ہے، مجدد خود کو مجدد نہیں کہتا. یہ بات یاد رکھیے، اگر وہ خود کو مجدد کہہ رہا ہے تو وہ مجدد نہیں ہے. مجدد الفسانی کو مجدد کس نے کہا تھا؟ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی، 2 دروازہ سیالکوٹ کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے ان کو کہا تھا مجدد الفسانی، تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد عبد المقتدر بدایونی نے کہا تھا، پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے.
ہر ایک نے تسلیم کیا، تمام اس دور کے جتنے ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے تھے سب نے اقرار کیا ہاں اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو اجاگر، ابھی دیکھیے دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے، انہوں نے پگڑیوں کو دوبارہ عام کیا، نوجوانوں کے سروں پہ پگڑیاں پہنا دی، داڑیاں نہیں تھی ان کی، داڑھی ان کے چہروں پہ رکھوا دی۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اجاگر کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نیچے گر رہی ہوتی، لیکن ہوتی نہیں۔ تو شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی متقی نے جب ان کے منہ سے غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ کی تعریف سنی تو اب چپ ہو گئے۔ تو کبھی کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے